مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. مل کے پڑھیے بلند آواز سے ایک ساتھ ایک آواز میں. یاد رہے یہ درود یہ قصیدہ میرے نبی کو بہت پسند ہے، تو گزارش ہے جس کو یاد ہے اس کی آواز بلند ہو. آؤ ذرا مل کے پڑھتے ہیں. پڑھیے مولاي صل وسلم محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم موهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب خیر الخلق كلهم على حبیبک خیر الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزاد عالی رسول حضرت صاحب سجادہ حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزاد عالی رسول حضرت صاحب سجادہ حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، پیر طریقت حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرت حضرت سید شبو میاں صاحب قبلہ، شہزادہ کلو میاں حضرت سید شبو میاں صاحب قبلہ، حضرت سید فیصل میاں صاحب قبلہ، شہزادگان عالی رسول، شہزادگان عالی رسول، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ دیکھیے کئی شہزادے اس وقت ممبر پاک پہ تشریف فرمائیں. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. ہر رنج و غم کی کاٹنے زنجیر آ گئے، ممبر پر ایک ساتھ کئی پیر آ گئے. تشریف رکھیں. میرے بھائی جو سائیڈ میں کھڑے ہیں اندر کرسیاں خالی ہیں، شاید بیٹھ جائیں گے بہت اچھا ہوگا. یہ والی کرسی جو ہے نا تو ادھر کرو. ماشاءاللہ. عالم اسلام کے مومن مسلمان بھائیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت برکتیں عطا کرے. حیات نگر سنبھل میں میری یہ پہلی حاضری ہے
نقیب عرس اعلیٰ حضرت حضرت قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب کے حکم پر حضرت قبلہ سید فیصل میاں صاحب، میں اتنا متاثر ہوں سید فیصل میاں صاحب سے، جی ماشاءاللہ، اس قدر متاثر ہوں، کچھ دنوں پہلے ہی مجھے آنا تھا یہاں پہ، مگر حالات ہماری طرف کے کچھ ایسے بنے کہ سفر کرنے جیسی صورت نہیں تھی۔ تو ویسے تو میری عادت میں یہ چیز ہے نہیں، اور اس رہ گزر سے ذرا کم گزرا بھی ہوں تو بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کسی جلسے والے کو فون کر کے یہ کہنا کہ نہیں آ پا رہا ہوں یا نہیں پہنچ پاؤں گا، مطلب یہ چیزیں میری زندگی میں ذرا کم ہے، کم کیا نہ کے برابر ہے، پرسنٹ بھی نکالیں گے تو اس کا ریشیو بہت کم ہے۔ تو وہ پہلا دوسرا تیسرا اتفاق پوری زندگی کا 8-9 سال میں ایسا ہوا۔ تو حضرت سے میں نے قاری یوسف صاحب سے کہا کہ یوسف بھائی ایسا ایسا میٹر ہے اور امی کی طرف سے اجازت نہیں مل پا رہی، لیکن میری ہمت نہیں، میں کہوں کیسے کہ سفر نہیں کر پاؤں گا۔ سید صاحب تک بات پہنچی تو حضرت نے جو مجھے وائس میسج بھیجے، اگر میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کا بھی دل بڑا ہو جائے گا، میرے پاس وہ محفوظ ہے ماشاءاللہ، اور میں نے ترنت بیک میسج کیا کہ حضرت آپ نے میرا دل جیت لیا۔ مطلب حضرت نے مجھے کہا کہ محمد علی بھائی آپ کی حفاظت پہلے زیادہ ضروری ہے، جلسے تو ہم 10 کر لیں گے جی 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 اور جب بھی کریں گے تو آپ کو بلا لیں گے، مگر آپ حفظ و امان میں رہیے، اور جب آپ کی صورت ہوگی تب بتانا، تب ہم محفل کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت خوشی ہوئی، بہت اطمینان ہوا کہ کم سے کم ایسے بھی لوگ ابھی سمجھنے والے موجود ہیں، ورنہ جلسے والے تو کہتے ہیں زندہ یا مردہ چاہیے۔ تو میں روز اس کا ذکر تو ضرور کرتا ہوں، لیکن آج تو خاص اسی لیے محفل ہی سجی ہے الحمدللہ۔ بات مدینے کی ہوگی، اور پھر جب بات مدینے کی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی بات اچھی بھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سید صاحب کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور حضور کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے میں، ان مدینے کے مسافروں کے صدقے، اللہ ہم سب کو بار بار گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا آصف کمال سیفی صاحب بہت اچھا بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ زور بیانی میں مزید برکتیں عطا کریں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور آپ سب کو بھی اچھا رکھے۔ میں شروع کروں تو چونکہ میں آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں، آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے پہلی ہی بار مل رہے ہوں تو میرے مزاج سے بھی آپ واقف نہ ہوں، یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آپ دراصل ایسے جیسے بیٹھے ہیں سکون و اطمینان کے ساتھ، ایسے ہی بیٹھے رہنا، بہت زیادہ ہو اللہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سکون سے بیٹھیے اور حضور کی نعت ایسے سنیے ادب کے ساتھ کہ حضور کی یاد آئے۔ مطلب بات جس کی ہو، یاد بھی اس کی آنا ضروری ہے، اور نہ چاشنی اور مزے کے لیے اگر آپ بیٹھے ہیں تو پھر میرے حساب سے بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ میں یہیں سے آغاز کرتا ہوں اپنے امام کی لکھی ہوئی ایسی نعت پاک جو بہت مشہور بھی ہے اور بہت مقبول بھی ہے، اور آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کی زبان پہ ہے۔ گزارش اتنی ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو، آپ کی مرضی پہ موقف ہے، آپ کا دل چاہے تو جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے پڑھنا، مگر پڑھنا سارے لوگ، چونکہ اس نعت کی برکتیں پوری کائنات نعت میں پھیلی ہیں، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس کی برکتیں آپ سب کو ملیں گی اور یہی ملیں گی۔ تو جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے پڑھنا، مگر سارے لوگ پڑھنا، اسی امید اور یقین کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ درود شریف ایک بار اور بلند آواز سے اللہ